اب اتنے زخم ہونے کے باوجود امام کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے یار بس کرو، میں ہی رہ گیا ہوں، میرا ایک بیٹا بیمار ہے، وہ رہ گیا تو ہمیں چھوڑ دو، لیکن قربان جائیں۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، بات ایک ہی ہے، فاسق کو اپنا بنانا ہی نہیں ہے۔ یہ میرے امام حسین کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا بے نمازی ہمارا نہیں ہے، بے نمازی ہمارا۔ یہ بڑا مسئلہ آپ خدا کے لیے، میں آپ سے کہتا ہوں میں آپ کے پیر پہ اٹیک نہیں کر رہا، میں کسی کے پیر پہ اٹیک نہیں کر رہا، لیکن یار حسین سے بڑا کوئی پیر ہے؟ بتائیں کوئی ہے؟ بولتے نہیں آپ لوگ۔ میرے امام نے تو کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی، بے نمازی کو یار ہی نہیں بنایا۔ یزید میں یہی تو مسئلہ تھا۔ یزید یہ نہیں کہ وہ کرپشن کرتا تھا، وہ تو بنا ہی ابھی تھا، یہ نہیں کہ اس کے محلات بہت بڑے تھے تو اس لیے، یہ نہیں کہ وہ گلیاں پکی نہیں کراتا تھا، مسئلہ یہ تھا یزید بے نمازی تھا، نمازیں چھوڑ چھوڑ کے پڑھتا تھا، ساری نہیں، اے نہیں کہ وہ جمعے کے جمعے، وہ نہیں سلسلہ تھا، چھوڑ چھوڑ کے پڑھتا تھا، کدے پڑھ لی کدے نہ پڑھی۔ امام نے فرمایا نہیں، بے نمازی ہوئے تھے اسی حسین دا نال کی تعلق ہے۔ آپ کے پیر صاحب تو ایسے نہیں ہے نا، اگر ہیں تو پیر رکھنے کے قابل ہے؟ یار حسین کی تعلیمات پہ عمل کر لیں، خدا را سنیو پلٹ آؤ۔ اگر نماز اتنی ضروری چیز نہ ہوتی، حسین سے بڑھ کے اللہ تک کون پہنچا ہوا ہے؟ پیر صاحب کو ہم کہہ دیں نا کبھی، پیر صاحب نماز بھی پڑھ لیا کرو، کدے 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 ہی پڑھ لیا کرو، جمعے تے بھی نظر نہیں آمدے، تو پیر صاحب ہمیں مشورہ دیتے ہیں نمازوں کی اسے ضرورت ہوتی ہے جو رستے میں ہوتا ہے، جو اللہ تک پہنچا ہوا اسے نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ معاذ اللہ یہ پیر صاحب پہنچے ہوئے ہیں، اور اس کے مطابق مولا علی نہیں پہنچے تھے، اس کے مطابق مولا حسین نہیں پہنچے تھے، یعنی کہ وہ چھوڑتے ہی نہیں تھے نمازیں، 5 تو پڑھنی ہے، ساری رات بھی سجدے میں گزارنی ہے، اس کے مطابق وہ رستے میں تھے، میں پہنچا ہوا ہوں۔ تو ایسے پیر صاحب سے ہاتھ جوڑے، پیر صاحب تسی اپنے کام نال کام رکھو، اساں پیر او ملنا جڑا حسین دا منظور نظر ہوئے گا، کہہ دیا کریں یار۔ اگر نماز معاف ہوتی، خدا کی قسم نماز اتنی ضروری نہ ہوتی تو کربلا کے میدان میں اذان ہونی نہیں تھی۔ امام کہہ دیتے کہ آپ اتنی بڑی قربانی بھی دے رہے ہیں، دربار شریف بھی چھوڑا نانا جی کا، ساری قربانیاں دے، پھر بھی نماز پڑھنے بھی ضروری کون نہیں، اللہ تک کہیں پہنچے ہیں اور قربانی بھی دے لیں اور نماز ایڈی ضروری نہیں، اور چلو یزید نال بھی جاری لا لیندے، نماز ہی تو چھڑ دے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مین چیز نماز ہے، یہ نہیں تو پھر کربلا کا میدان لگ کے ہی رہے گا۔ اور پھر دیکھ لیں یزید کے پیروکاروں نے امام کی گردن جدا کر دی، اور ہر جنگ کا اصول ہے جس جنگ میں دشمن زیادہ مارا جائے وہ ہار جاتا ہے، اور جو زیادہ مارتے ہیں وہ جیت جاتا ہے، اور جس کے تھوڑے مرے وہ جنگ جیت گیا نا، جس کے زیادہ مرے وہ جنگ ہار گیا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا یہ تاریخ کی پہلی جنگ ہے جس میں سارے شہید ہو گئے، سارے شہید ہو گئے، امام علی مقام بھی شہید ہو گئے۔ اب جب فتح کا اعلان ہونا تھا تو امام خود ہی شہید ہوئے، خود ہی منصف بنے، آپ نیزے